بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ احمد کرزئی اور عبداللہ کو طالبان نے گھر میں نظر بند کر دیا۔ روسی خبرساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ معاملے پر طالبان کے موقف کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ خیال ہے کہ گزشتہ روز خبر آئی تھی کہ افغانستان میں سیاسی امور چلانے کے لیے 12 رکنی کونسل قائم کی گئی ہے، جس میں حامد کرزئی اور عبداللہ بھی شامل ہے۔ کونسل کے دیگر اراکین میں ملا عبدالغنی برادر، ملا محمد یعقوب، خلیل الرحمان حقانی اور گلب الدین حکمتیار شامل ہیں۔ حامد کرزئی اور عبداللہ افغانستان چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ گلب الدین حکمتیار کے تعاون سے بات چیت جاری رکھیں گے اور ملک میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ خواتین کو گھروں میں بند برقع پہننے پر مجبور کرنے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغان خواتین کو کام پر جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نیو یارک ٹائم کو دیے گئے انٹرویو میں ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ خواتین کو گھروں میں بند اور برقع پہننے پر مجبور کرنے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کو سفر کی اجازت ہوگی، تاہم 3 دن سے زیادہ کا سفر مرد سرپرست کے ہمراہ کرنا ہوگا۔ ذبیح اللہ مجاہد کا مزید کہنا تھا کہ طالبان خواتین پر سختی نہیں کر رہے، خواتین حجاب کے ساتھ اپنے اپنے کاموں پر واپس آ سکیں گی۔ بھارت نے سفارتی آداب کی دھجیاں اڑا دیں، افغان خاتون رکن پارلیمنٹ ملک بدر۔ افغانستان میں حکومت تبدیل ہوتے ہی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کا نہ صرف رویہ تبدیل ہو گیا بلکہ اس نے سفارتی آداب کی دھجیاں اڑاتے ہوئے سفارتی پاسپورٹ کی حامل ایک افغان خاتون رکن پارلیمنٹ کو بھی ملک بدر کر دیا۔ واضح رہے کہ بھارت میں برسر اقتدار انتہا پسند جنونی ہندوؤں کی جماعت بی جے پی کے نامزد وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت تک افغانستان کے ساتھ صدیوں پرانی دوستی کا راگ الاپتے نہیں تھکتے تھے، جب وہاں ملک سے مفرور ہونے والے اشرف غنی کی صدارت تھی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق افغان خاتون رکن پارلیمنٹ جو سفارتی پاسپورٹ پر سفر کر رہی تھی کو بنا کوئی وجہ بتائے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہی ملک بدر کر دیا گیا۔ طالبان نے افغانستان میں عوامی مقامات پر موسیقی پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائم کو انٹرویو میں کہا ہے کہ اسلام میں موسیقی حرام ہے، افغانستان میں موسیقی پر پابندی عائد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو مجبور نہیں کریں گے بلکہ موسیقی چھوڑنے پر راضی کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہیوی میکنائزڈ بریگیڈ کی جنگی مشقوں کا معائنہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سلیمان کی سیکٹر اور بہاول نگر گیریژن کا دورہ۔ سلیمان کی آمد پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا استقبال کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف کو آپریشنل تیاریوں سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے جوانوں کی آپریشنل تیاریوں اور عزم کو سراہا۔ ہیوی میکنائزڈ بریگیڈ کے جوانوں کی جنگی مشقیں بھی دیکھیں۔ آرمی چیف نے جوانوں کی تربیتی حربی تیاریوں اور صلاحیتوں پر اظہار اطمینان کیا۔ جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر خطرے سے نمٹنے کے لیے صلاحیتوں کو مزید نکھارنا چاہیے۔ کابل کے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باہر 2 دھماکوں کے نتیجے میں 13 سے زائد افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے CNN کے مطابق امریکی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کابل ایئرپورٹ کے باہر ہونے والا دھماکہ خودکش تھا، جو حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ابتدائی گیٹ کے باہر ہوا، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں افغان عوام ایئرپورٹ میں داخل ہونے کی کوششیں کر رہے تھے، جبکہ دوسرا دھماکہ ایئرپورٹ کے قریب ہوٹل کے باہر ہوا۔ طالبان نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرنے سے باز رہیں۔ کابل میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے طالبان کے اہم رہنما شہاب الدین دلاور نے کہا ہے کہ بھارت کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ طالبان حکومتی امور
بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے سے باز رہے۔ ملک بھر میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 200 روپے کمی۔ سندھ صرافہ بازار جولر ایسوسی ایشن کے مطابق ملک بھر میں سونے کی فی تولہ قیمت 200 روپے کم ہو کر 1,09,800 روپے ہو گئی۔ کراچی سی ویو پر پھنسے جہاز کو کھینچنے کی کوشش ایک بار پھر ناکام ہو گئی۔ سی ویو پر پھنسے جہاز ہینگ ٹونگ کو نکالنے کے لیے آپریشن کا تیسرا دور تھا، تاہم جہاز کو کھینچنے کی کوشش ایک بار پھر ناکام ہو گئی اور تھوڑی سی حرکت کے بعد جہاز ساحل کی جانب واپس آ گیا۔ ہینگ ٹونگ جہاز نکالنے کا آپریشن 8 ستمبر تک مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور شپنگ کمپنی کے مطابق اب اگلے ماہ جہاز نکالنے کا آپریشن ہوگا۔ افغانستان سے حتمی انخلاء، امریکی و اتحادی افواج کی پاکستان سے مدد کی درخواست۔ امریکی اور اتحادی افواج نے 31 اگست تک افغانستان سے حتمی انخلاء کے لیے پاکستان سے مدد کی درخواست کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان سے انخلاء میں مدد کی درخواست امریکی فوج اور نیٹو کے ذرائع کے مطابق انخلاء میں مدد کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں وزارت خارجہ حکام اور ڈی جی سی اے اے نے شرکت کی۔ سی اے اے ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی مددگاروں کو نکالنے والی 5 ابتدائی پروازیں کراچی میں اتریں گی۔ گرمی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، محکمہ موسمیات کی ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی۔ آج رات سے گرج چمک کے ساتھ شروع ہونے والی بارشوں کے باعث حالیہ گرمی کی شدت اور ہبس کی شدت میں کمی کا امکان، آندھی کے باعث نقصان کا خدشہ، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ گرمی کے ستائے ہوئے عوام کے لیے اچھی خبر ہے، مغربی ہواؤں کا سلسلہ پاکستان میں داخل۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور فیصل آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی پیشگوئی۔ عمان کا بحری، بری اور فضائی سرحدیں کھولنے کا اعلان۔ خلیجی میڈیا کے مطابق یہ اعلان متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر یوسف البری کی جانب سے سپریم کمیٹی کی جانب سے منعقد کی گئی پریس کانفرنس میں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ ماہ 1 ستمبر سے ملک کی بحری، بری اور فضائی سرحدوں کو سپریم کمیٹی کی عائد کردہ شرائط کے مطابق کھول دیا جائے گا۔ ترک فوج کا افغانستان سے انخلاء شروع، پہلا دستہ وطن پہنچ گیا۔ ترک فوجیوں کا پہلا دستہ کارگو طیارے سے کابل سے براہ راست اسلام آباد سے انقرہ پہنچا ہے۔ افغانستان میں اپنا مشن مکمل کر کے وطن واپس لوٹنے والوں کا انقرہ ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا گیا۔ ترک صدارتی ترجمان کا کہنا ہے کہ ترک فوجیوں کا انخلاء 36 گھنٹے میں مکمل ہو جائے گا۔ کیا رہے کہ افغانستان میں متعین 1400 فوجیوں پر مشتمل ترک ایئر فورس اہلکار بھی شامل تھے۔ ترک ایئر فورس کے اہلکار کابل ایئرپورٹ کے تحفظ اور انتظامات کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں۔ کورونا کا پھیلاؤ، چین نے اقوام متحدہ سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ چین نے کورونا وبا کے پھیلاؤ کا ماخذ کی کھوج لگانے کے لیے اقوام متحدہ سے بڑا مطالبہ کر دیا ہے۔ کورونا وبا کے آغاز سے ہی چین اور امریکہ کے درمیان سرد مہری جاری ہے۔ امریکہ کئی مواقع پر برملا اظہار کر چکا ہے کہ چین کے شہر ووہان کی لیبارٹری سے ممکنہ طور پر یہ وائرس پھیلا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی ٹیم ووہان لیبارٹری کا دورہ کر چکی ہے اور اپنے نتائج سے دنیا کو آگاہ کر چکی ہے۔ تاہم اس بار کورونا وائرس کو لے کر چین نے امریکہ میں جوابی حملہ کیا ہے۔ بجلی مزید مہنگی ہوگی، حکومت نے ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کر دیا۔ حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ 500 روپے سے زائد بلوں کو ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق 500 سے کم بل پر ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ 20,000 روپے تک بل پر 10% ٹیکس عائد ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق 20,000 روپے سے زائد پر 12% ٹیکس لگے گا۔ ٹیکس گھریلو اور کمرشل صارفین پر لاگو ہوگا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے کابل میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کابل ایئرپورٹ پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ دہشت گردی کے نتیجے میں بچوں سمیت کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ دفتر خارجہ نے بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتا ہے۔
ہم سوگوار خاندانوں سے ہمدردی اور تعزیت کرتے ہیں۔ دہشت گرد حملے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔